واقعہ کربلا میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر تھا، یزیدی لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ تھا، آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ ایسے موقع میں ایک شخص کا بہت ہی پیارا واقعہ، بہت ہی جان نثاری کا عجیب و غریب واقعہ سامنے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کا ایک واقعہ۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی یہ قبیلہ بنی کلب سے تھے، قبیلہ بنی کلب سے۔ آپ کی شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے، صرف 17 دن حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی شادی کو ہوئے تھے۔ ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ آپ کے پاس آپ کی والدہ پہنچی۔ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کے پاس آپ کی والدہ آئیں، اور آنے کے بعد آپ نے کہا، اللہ اکبر، آپ کی والدہ جو تھی وہ بیوہ تھی، یعنی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کے والدہ کا جو ایک سہارا تھا وہی حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی تھے، اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ ساری کمائی، سارا سرمایہ صرف حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی تھے۔ آئیں، اور آنے کے بعد اس مشفق ماں نے، مہربان ماں نے اپنے پیارے بیٹے کو اپنے گلے میں اللہ اکبر باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا، گلے سے لگایا اپنے بیٹے کو۔ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی ماں نے آپ کو اپنے گلے سے لگایا، اور لگانے کے بعد بیٹے نے دیکھا ماں آج اتنی حیرت سے، تعجب سے مجھے گلے سے لگا کر رونے لگی، تو آپ نے کہا کہ اے مادر محترمہ، اے امی جان، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنا رو کیوں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی، اللہ اکبر، آپ کی نافرمانی نہیں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کہتے ہیں اپنی والدہ سے کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور نہ ہی آئندہ آپ کی نافرمانی کر سکتا ہوں۔ ہمیشہ آپ کا کہا مانا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ آپ کا کہنا مانوں گا۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری میرے اوپر فرض ہے۔ یہ حضرت وہب ابن عبداللہ نے اپنی والدہ سے کہا۔ اللہ اکبر۔ کہا میں ہمیشہ آپ کا فرما بردار رہوں گا، آپ کا تابع رہوں گا۔ پوچھا کہ اے والدہ، آپ کو کیا صدمہ پہنچا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ رنج و الم کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ اے میری والدہ محترمہ، میں آپ کے ایک حکم پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو آپ کے حکم پر میں اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ اکلوتے سعادت مند بیٹے کی یہ اچھی پیاری اتنی فرما بردار گفتگو سن کر ماں اور زیادہ چیخیں مار مار کر رونے لگی، اور کہنے لگی، اے فرزند، اے میرے نور نظر، اے میری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، تو ہی ہے، اور میرے گھر کا چراغ تو ہی ہے۔ میرے باغ کے پھول میں نے اپنی جان بھلا بھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے۔ تو ہی میرے دل کا قرار ہے، تو ہی میری جان کا چین ہے۔ یہ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے، ایک لمحے کے لیے تیری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہے، ایک لمحے کا فراق بھی مجھے تجھ سے برداشت نہیں ہے۔ اللہ۔ اب بیٹا کہتا ہے، اللہ اکبر، اے ماں، پھر آپ کو کس غم نے مارا، کس چیز نے رلایا؟ تو ماں کہتی ہے کہ آج مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کا نواسا حضرت امام حسین، جنت کا نونہال، اللہ اکبر، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، دشت کربلا میں مصیبت میں پھنسا ہوا، کربلا کی سرزمین پر پریشانی میں ہے، علم میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اکبر، جفا میں ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، مصیبت ڈھائی جا رہی ہے،
ماں کہتی ہے اپنے بیٹے سے اے پیارے بیٹے کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنا خون اس پر نثار کرے؟ اے بیٹے کیا تو مصطفیٰ کے نواسے پر اپنی جان نچھاور کر سکتا ہے؟ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا. ماں نے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی سے کہا ہے میرے بیٹے کیا تو مصطفیٰ کے نواسے کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے؟ کیا تو کربلا کی سرزمین میں جانے کے بعد مصطفیٰ کے نواسے کے لیے اللہ اکبر اپنی جان کا پروانہ اپنی جان کا نذرانہ دے سکتا ہے اور اپنی جان ان کے قدموں پر قربان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے کے لیے بیٹے کے جواب سے ماں نے اور محبتیں یاد دلائی. ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تجھے میری محبتیں یاد ہے، میرا پروان چڑھانا یاد ہے، میرا پالنا یاد ہے، میرا دودھ پلانا یاد ہے، تو آج مصطفیٰ کا نواسا مصیبت میں پریشانی میں ہے، حسین پر پریشانی آن پڑی ہے، جاؤ کربلا میں اور جانے کے بعد مصطفیٰ کے نواسے کے لیے مصطفیٰ کے نواسے کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرو، اپنے اللہ پر اپنی جان کو قربان کر دو. تو حضرت وہب کہتے ہیں اے مادر مہربان یہ جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے، یہ ناچیز ہدیہ وہ آقا قبول کر لیں، اس سے بڑھ کر بات کیا ہے؟ اللہ پر میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بیوی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کی عیش و راحت کا صحرا میرے سر باندھا. اپنی ماں سے اجازت چاہتے ہیں حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی. کہتے ہیں والدہ میں مصطفیٰ کے نواسے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شادی کو ابھی 17 دن ہوئے. جو بیٹی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر صرف میرے سہارے پر آئی ہے، ذرا مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں اس سے دو باتیں کر سکوں. اللہ اس سے دو باتیں کر سکوں جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دے، جس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے. اگر وہ صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزار سکے. مطلب یہ کہ میں میدان کربلا میں جا کر اپنی جان حسین کے قدموں پر قربان کر دوں اور میں اپنی بیوی کو اجازت دے دوں کہ میرے قربان ہونے کے بعد میرے شہید ہونے کے بعد وہ آزاد ہے، جہاں چاہے جس طرح چاہے اپنی زندگی گزار سکتی. اس لیے ایک لمحہ دو وقت دو گھڑی چاہتا ہوں تاکہ اپنی بیوی سے چند باتیں کر سکوں. اللہ. ماں نے کہا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، عورتوں میں عقل کم ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو بیوی کے پاس جائے اور بیوی تجھے بہلا لے، اپنی باتوں میں پھانس لے، اپنی باتوں کے جال میں پھانس لے اور تو یہ نیک کام کرنے سے پیچھے ہٹ جائے. اللہ. بیٹے کا جواب سنیے. حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی عرض کرتے ہیں امی جان آپ کے بیٹے کا ایمان اتنا کمزور نہیں جو ایک عورت آپ کے بیٹے کے ایمان کو ڈگمگا سکے. اللہ. وہب نے کہا حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی نے پیاری اماں امام حسین علیہ السلام کی محبت کی گرہ دل کے اندر ایسی مضبوط لگی ہے کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، یعنی حسین کی محبت کبھی دل سے نہیں نکل سکتی. اللہ اکبر. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی یہ کہہ کر اپنی بیوی کی طرف آئے اور آنے کے بعد انہیں خبر دی. اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات آج میدان کربلا میں مصطفیٰ کے نواسے پر مصیبت آن پڑی. آج میدان کربلا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین بے یار و مددگار ہیں. اللہ. غداروں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، غداروں نے ان پر غلبہ کر لیا ہے. اللہ. غداروں نے ان پر پانی بند کر دیا ہے. یزیدیوں نے. اپنی بیوی سے حضرت وہب کہتے ہیں کہ امام حسین مصطفیٰ کے پیارے نواسے مصیبت میں ہیں، پریشانی میں. بیوی سے کہتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میں جاؤں اور جانے کے بعد امام حسین کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کروں. اللہ. یہ سن کر وہ نئی دلہن جس نے ابھی دل کے اندر امیدیں باندھی تھی، ہزاروں امیدیں دل کے اندر تھی، زندگی گزارنے کے ارمان تھی، زندگی گزارنے کی تمنائیں تھی، ایک آہ کھینچتی ہے اور کہتی ہے اے میرے شوہر انعامدار میں افسوس میں ہوں کہ اس جنگ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا. ہمت دیکھیے، جذبہ دیکھیے ایک عورت. اللہ. کہتی ہیں
کہ اس جنگ میں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو جنگ کرنے سے روکا، عورتوں کو جنگ کرنے سے روکا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ مصطفیٰ کے نواسے کے قدموں پر جان قربان کرنے جا رہے ہیں۔ اگر شریعت عورتوں کو بھی اجازت دیتی تو میں بھی اس میدان کارزار میں، میدان کربلا میں آپ کے ساتھ ان ظالموں سے جنگ کر کے اللہ اکبر جنت کا حصہ لیں۔ کتنی پیاری، کیسی اعلیٰ سوچ، کیسی پیاری سوچ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی تھی۔ اللہ کہتی ہیں میں تمہارے ساتھ جنگ تو نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہارے ساتھ میدان کربلا ضرور جاؤں۔ اللہ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اور میدان کارزار میں آ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی۔ جیسی حاضر ہوئے تو آپ کی بیوی حضرت امام حسین کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نواسہ رسول، اے فاطمہ کے لخت جگر، اے علی کے نور نظر۔ اللہ شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں نا، جب شہید، حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب شہید کی شہادت ہوتی ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ کہتی ہیں اے پیارے رسول کے پیارے نواسے، جب شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں تو فوراً ہی ان کے لیے حوریں حاضر کر دی جاتی ہیں۔ اللہ بہشتی یعنی جنتی حسین و جمیل عورتیں ان کے لیے آ جاتی ہیں، ان کی خدمت گزار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کہتی ہیں کہ میرا یہ نوجوان شوہر حضور آپ کی قدموں پر قربان ہونے کے لیے جا رہا، میں نہایت بے قسم بیچارہ ہوں، مجبور ہوں، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ ایسے قریبی رشتہ دار ہے جو میری کچھ خبر لے سکے ان کے جانے کے بعد۔ میرا تو سب کچھ ہی ہے، میرے تو ماں باپ بھائی بہن سب کی جگہ پر میرے شوہر ہیں۔ حضرت عبداللہ وہب ابن عبداللہ کلبی کی بیوی حضرت امام حسین سے عرض کرتی ہیں، التجا یہ ہے کہ محشر میں میرے اس شوہر سے میری جدائی نہ ہو، یعنی جب میدان محشر برپا ہو، میدان محشر قائم ہو کل قیامت کے دن، تو میں یہ چاہتی ہوں میں اپنے اسی شوہر کے ساتھ کیسی تمام اس دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں، ان کے جانے کے بعد آپ کے جو گھر والے ہیں مجھے اپنی کنیزوں میں شمار کر لیں، اپنے غلاموں میں شمار کر لیں، اپنے خادموں میں شمار کر لیں۔ اللہ اور میری عمر جو آخری حصے، میری عمر کا جو باقی حصہ بچے، میں آپ کے گھر والوں کی خدمت کر کر گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آپ کی بیوی کی الفاظ ہیں۔ حضرت امام حسین کے سامنے یہ تمام عہد ہو گئے، وعدہ ہو گئے، اور حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی نے عرض کر دیا کہ اے امام حسین، اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہ میری بیوی بھی میرے ساتھ رہے۔ اللہ اب حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی اجازت لے کر میدان کربلا میں جاتے ہیں، میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ دشمن کے لشکروں کے سامنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے ہیں۔ ایک گھوڑے پر جب آپ سوار ہو کر دشمنوں کے لشکر کے سامنے تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اکبر، تو لگ رہا ہے کوئی ماہر سے سوار آ رہا ہے۔ دشمن پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے بجلی ٹوٹ پڑتی ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کاندھے پر سپر یعنی ڈھال ہے، دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی میدان کارزار میں چل پڑتے، جنگ کے میدان، اللہ میدان جنگ میں چل پڑتے، اور جانے کے بعد میدان میں جب پہنچے تو کوہ پیکر گھوڑے پر سپہ گری کے فنون دکھائے، دشمنوں کی صفوں کے اندر، اللہ اکبر، جب جنگی ہنر دکھائے، جو بھی سامنے آتا تھا تلوار سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ حضرت وہب ابن عبداللہ تلوار سے اس کا سر اڑا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں دشمنوں کے سروں کے ڈھیر لگ گئے، انبار لگ گئے۔ ان بے وقوفوں کے تن، اللہ اکبر، خاک اور خون میں تڑپنے لگے،
دشمنوں کے جسم اور دشمنوں کے سر خون اور مٹی میں تڑپنے لگے. جو بھی دشمن سامنے آتا تھا حضرت وہاب ابن عبداللہ کلبی ایسی تلوار مارتے تھے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو جایا. اللہ. ایک لمبے وقت تک آپ نے میدان کارزار میں میدان کربلا میں کھڑے ہو کر جنگ کی, ڈٹے رہے. اللہ. ایک بار گھوڑے کی بات جدھر کو موڑ دی, دشمنوں کی صفوں کو صاف کرتے چلے, دشمنوں کو کم کرتے چلے. اللہ. ماں کے پاس آ کر عرض کیا, اے امی جان, کیا اب آپ مجھ سے راضی ہو؟ اب تو میں نے امام حسین کے لیے جنگ کر رہا ہوں. اللہ. بیوی کی طرف جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ بے قرار ہو رہی, ان کو صبر دلایا. اللہ. اتنے میں دشمنوں کی طرف سے آواز آئی کہ ہے کوئی لڑائی کرنے والا, ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا, ہے کوئی ہمارے مقابلے میں جنگ کرنے والا. اللہ. حضرت وہاب ابن عبداللہ کلبی دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے, میدان کارزار کی طرف, میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے. میدان میں پہنچ گئے. پیچھے سے اللہ اکبر, آپ کی بیوی ٹکٹکی باندھ کر اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح میدان کارزار میں, میدان کربلا میں جنگ کرتے ہیں. آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہہ رہے ہیں. اللہ. ذرا کوئی ہو تو ایسا, ابھی 17 دن شادی ہوئے ہیں لیکن اپنی جان کو امام حسین کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے آئے. کیا قسمت تھی. اللہ. حضرت وہب شیر کی طرح اللہ اکبر نیزے کو اٹھاتے ہوئے, تلوار کو نیام سے باہر نکالتے ہوئے, لہراتے ہوئے میدان میں پہنچتے. مارکا کارزار میں اللہ اکبر کڑکتی ہوئی بجلی کی طرح پہنچ جاتے ہیں. اس وقت میدان میں دشمنوں کی طرف سے ایک مشہور بہادر اللہ اکبر حکم بن طفیل نامی ایک شخص اترا ہوا تھا میدان میں حضرت وہاب کے مقابلے. حضرت وہاب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھایا اور اٹھا کر اسی طرح زمین پر پٹک دیا. اس کا کام تمام. کس طرح جنگ کر رہے تھے حضرت وہاب ابن عبداللہ نے. حضرت وہاب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھایا اور اٹھا کر اسی طرح زمین پر پٹک کے مار دیا. اس کی ہڈیاں چکنا-چور ہو گئی, وہیں پر وہ دم توڑ گیا. دونوں طرف سے اللہ اکبر, دونوں لشکروں میں شور مچ گیا, شور برپا ہو گیا. اب حضرت عبداللہ وہاب بن عبداللہ کلبی کے مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا تھا, سب خوف زدہ تھے. حضرت وہاب اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اور دشمن کے سینے پر پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور اپنے نیزے کی نوک پر ایک ایک کو اٹھاتے ہیں اور زمین پر پٹک کر دے مارتے ہیں. اللہ اکبر. کئی دشمنوں کو آپ نے اسی طرح چکنا چور کر دیا. کئی دشمنوں کو نیزے پر اڑایا, زمین پر مارا. تلوار چلا رہے تھے, گردنیں جدا ہو رہی, گردنیں دشمنوں کی اڑا اڑا کر خاک میں ملا رہے تھے. حضرت وہاب جب آٹا یعنی دشمن جنگ سے تنگ آ گئے, حضرت وہاب ابن عبداللہ کلبی پر غلبہ نہیں پا سکے, فتح نہیں پا سکے, تو عمر بن سعد نے اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس طرح ہم ان سے نہیں جیت سکتے, بلکہ ایک کام کرو, چاروں طرف سے مل کر ایک بار ان پر حملہ کرو, چاروں طرف سے گھیر لو. عمر بن سعد اللہ اکبر اس ظالم کے کہنے پر دشمن کے تمام سپاہیوں نے حضرت وہاب کو چاروں طرف سے گھیر لیا, ایک ہجوم بنا لیا. اور چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد ایک ساتھ سب نے مل کر حضرت وہاب پر حملہ کیا. اللہ. حضرت وہاب ابن عبداللہ کا جب ہر طرف سے ایک بار ہی حملہ ہوا, ایسا حملہ ہوا اللہ پر کہ آپ گھوڑے سے زمین پر آ, اللہ آپ کو اٹھا کر خیمے میں لایا ہے. حضرت وہاب بن عبداللہ کا آپ کی ماں اپنے بیٹے کے سر کو لیتی ہیں اور اللہ پر بیٹے کے سر کے بالوں کو ہٹا کر اپنے بیٹے کی پیشانی کو چومتی ہیں آپ کی, اور کہتی ہیں اے میرا بہادر بیٹا, اب تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی ہے, اب تو نے اپنی ماں کو راضی کر لیا. امام حسین کے قدموں پر جان دینے کے بعد, جان قربان کرنے کے بعد اب تو نے اپنی ماں کو راضی کر لیا. اللہ. پھر اس کے بعد حضرت وہاب کے سر مبارک کو آپ کی بیوی کے پاس لے جایا گیا.
آپ کی بیوی نے آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا، چوما، رونے لگتی، اسی وقت آپ کی بیوی کا اللہ اکبر بھی وہی پر انتقال ہو، آپ کی روح بھی جسم سے پرواز کرتا۔ اللہ، ذرا دیکھیں حضرت وہب نے حضرت امام حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنی زندگی کی فکر نہ کی، اپنی ماں کی فرما برداری، ماں ہو تو ایسی، اللہ اکبر، بیوی ہو تو ایسی۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ شخص، کتنے خوش نصیب تھے وہ سب شخص جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آئے۔ یہ لوگ واقعی وہ لوگ ہیں کہ جن کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جنت میں داخلہ انہیں عطا